یہ قصور ہمارا ہے کہ میں مطالعہ نہیں کرتا، اس لیے میں کامیڈی کا سہارا لیتا ہوں، میں کہانی کا سہارا لیتا ہوں۔ اگر تم خطیب ہو تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو حوصلہ دو، حضور کی حدیث پڑھ کے بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد تب خطابت کا حق ادا ہوگا۔ قصہ کہانی اور کامیڈی سے نہیں ہوگا، ہاں 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایکٹنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا، لباس بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن پڑھ کے سنا، حضور کی حدیث سنا، سرکار کی سیرت سنا، اور محفل 1 گھنٹے کی ہو مگر پوری مذہبی محفل ہو، نہ کہ اس میں دنیا اس میں مکس ہو جائے۔ میری تقریر بولنے کا انداز ایسا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، ہم کیا کریں، کچھ مولانا کو بھی تکلیف ہونے لگی، جی ابھی دیکھ رہے ہیں الٹا سیدھا بک رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہو سکتا ہے اس کی دکانیں بند ہوتی ہوگی اس لیے بول رہا ہے۔ جلسوں میں علمی باتیں ہو ہی کہا رہی ہے، ہم تو ایسے ڈکلیئر ہو گئے کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ۔ اس طرح شارٹ ویڈیو کلپ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز بلاموی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ سامعین آپ ان ویڈیوز کے اسکرین شاٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان ویڈیوز کے ذریعے یا ان ویڈیوز کو دکھا کر امتیاز وہابی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اگر اس کی وضاحت یہ خود کر دیں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں، اس قسم کی ویڈیوز ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مخالف و مقابل بنا کر تو ہم دیوبندیوں کے علماء کو بھی پیش کر سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے۔ میں امتیاز بلاموی دیوبندی وہابی سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح علماء کا ایک دوسرے کی باتوں کے مقابل و مخالف ہونا مقام تعجب ہے، یا اس سے ان پر کوئی اعتراض بنتا ہے؟ اگر ہاں تو اس سے تو دیوبندی علماء بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کی وہ حالت کر دیں کہ آپ مارے شرم کے سر اٹھا نہ سکیں، بشرطے کہ آپ دیوبندیوں وہابیوں کے پاس شرم نام کی کوئی چیز ہو۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سے متعلق ایک جھلک دکھا کر آپ کو آپ کی اور دین دیوبندیت کی اصلیت سے روبرو کر دیتا ہوں۔ تو چلیں سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور امتیاز بلاموی کو ان کے گھر کا آئینہ دکھا کر ان کا دماغ صحیح کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ مفتی صاحب، میں نے آپ کو بیان سن کر چوتھی شادی کی ہے، لیکن میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کہتی ہے میں کہاں آ گئی، میں کیا کروں۔ سب کی بیویوں نے ایسے موقع پہ یہی کیا ہوا تھا، تو آپ بھی تو دوسری نہیں چوتھی کر رہے ہو یار۔ ان کو تو سامعین آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کا الگ ہی جلوہ رہتا ہے اور ان کی اپنی الگ پہچان سوشل میڈیا پر بنی ہوئی ہے۔ لیکن ان سے سوال کیا گیا کہ کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، پہلے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے۔ حالانکہ سامعین، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، یعنی جو شخص ہر جمعہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے والدین کا اطاعت گزار لکھا جاتا ہے۔ لیکن سامعین، دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود نے کیا کہا کہ جمعہ کو اس نیت سے جانا، کہاں قبرستان، اس نیت سے جانا کہ ثواب زیادہ ملے گا، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے سامعین، تو پھر ہم دیوبندیوں کے دوسرے مفتی عبدالواحد قریشی کو ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ دعا استغفار اور مغفرت الرحمت کی دعا بھی کریں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کو جو بندہ قبرستان میں اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔
मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमातिन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व कुतिबत बर्रा। ये रब्बे करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के ज़रिए ये उम्मत को खुशखबरी दी है। ये इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजम तबरानी में इसको जिक्र किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। आज यहाँ जुमा का दिन है तो मेरी कोशिश होती है हर वक्त मैं आता हूँ। हाँ, बच्चे वगैरह साथ होते हैं तो उस वक्त मुझे ये मौका नहीं मिलता कि मैं आप हज़रात को भी इस फातिहा में शरीक कर लूँ। आज मैं अकेला ही आया दोस्तों के साथ, तो मैंने अब्बा जी की, अम्मी जान की, अपने बच्चों की, अपने आबा व अजदाद की, बुज़ुर्गों की, बहनों की कबूर पर फातिहा पढ़ा, तो मैं चाह रहा था मैं आप हज़रात को भी उसमें शरीक कर लूँ। सुना अपने सामाइन, ये देवबंदियों के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हर जुमा को अपने वालिदैन की कब्रों पर आते हैं और क्या करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। तो क्या इम्तियाज़ वहाबी अपने मुफ्ती तारिक मसूद के बकौल अपने दूसरे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को बिदाती कहेंगे, या अपने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को अगर सही कहते हैं और सही मानते हैं तो अपने दूसरे मुफ्ती तारिक मसूद को गलत बयानी करने और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने वाला कहेंगे? अगर नहीं तो फिर आइंदा इस किस्म की वीडियोस बनाने से आप परहेज़ करें, वरना इस किस्म की शॉर्ट वीडियोस हम भी बनाना जानते हैं, बल्कि आपसे बेहतर जानते हैं। फिर आप यूं हमारे उलमा की बात और हम आपके उलमा की बात ज़ाहिर करते रहें तो इससे न तो आपका भला होगा और न ही मेरा। इसलिए आप ये काम छोड़ दें, बेहतर यही रहेगा, वरना मजबूरन मुझे भी ये कदम उठाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि इससे कबल भी बाज़ वीडियोज़ इस किस्म की हमारे चैनल पर अपलोड करके आपकी अक्ल ठिकाने लगाने की या आप जैसे दूसरे देवबंदियों की अक्ल ठिकाने लगाने की कोशिश की जा चुकी है, मगर आज प्यार से आपको समझा रहा हूँ, शायद कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए और आप आइंदा अपनी इस मज़मूम हरकत से बाज आ जाएं। सामाइन, आखिर में एक और ज़रूरी बात अर्ज़ कर दूं कि आपने सुना देवबंदियों के इस मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की ज़बानी कि वो कब्रों पे फातिहा पढ़ने आते रहते हैं, जिससे साफ़ हो गया कि कब्रों पे फातिहा देवबंदी भी पढ़ते हैं, और फातिहा भी इस तरह कि देखें ये किताब अरवाह सलासा और इसके सफ़ा नंबर 164 पर देखें देवबंदियों ने क्या लिखा है। लिखा है कि एक साहब कश्फ हज़रत हाफिज़ साहब के मज़ार पर फातिहा पढ़ने गए। बाद फातिहा कहने लगे कि भाई ये कौन बुज़ुर्ग हैं, बड़े दिल लगी बाज हैं। जब मैं फातिहा पढ़ने लगा तो मुझसे फरमाने लगे कि जाओ किसी मुर्दा पर फातिहा पढ़ियो, यहाँ जिंदों पर फातिहा पढ़ने आए हो, ये क्या बात है? जब लोगों ने बताया कि ये शहीद हैं। अब सामाइन, इस पर तबसरा क्या होना चाहिए ये आप हजरात ही कमेंट बॉक्स में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और मुझे खुशी भी होगी। लेकिन मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जब भी कोई देवबंदी वहाबी फातिहा के ख़िलाफ़ बकवास करते हुए आपको नज़र आए तो उसको ये वीडियो दिखाकर उससे पूछें कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने या सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान ने किसी की कब्र पर फातिहा पढ़ी हैं? अगर हाँ तो सबूत दो, और अगर नहीं तो तुम देवबंदी वहाबी बिदाती हुए कि नहीं हुए, ये ज़रूर पूछिएगा सामईन। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हाइप भी कर दें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके देवबंदियत के मकरूह चेहरे को ज़ाहिर करने में आप हमारी मदद करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।